بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم حاضر خدمت ہیں چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سیدنا حضور غوث پاک محی الدین نجیب الطرفین غوث الثقلین محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے۔ آپ کا وصال شریف جو ہے یہ 5ویں صدی میں ہجری میں اور 61 کے اندر ہوا، یعنی 561 کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ چوتھی جو صدی ہجری تھی اس کے آخر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ نے تقریباً نصف سے زیادہ 5ویں صدی ہجری جو ہے یہ بسر فرمائی، تو اس حوالے سے آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے علاقے جیلان میں پیدا ہوئے اور پھر آپ چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا بغداد شریف کا اور مکتب میں گئے، مدرسے میں گئے، پڑھنے کے لیے گئے۔ حالانکہ کل امت کے اولیاء کرام کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ تواتر کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور پھر جیلان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ولد للاشراف ولد لا یرضع فی رمضان، کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں دن میں جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو اب بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ چونکہ مادرزاد ولی تھے تو رمضان المبارک کے تقدس کے لیے محی الدین آپ کا لقب ہے، یعنی دین کو جلا بخشنے والا، اور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا نام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا جو نسب ہے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں، یعنی کہ حسنی اور حسینی جو ہے وہ اشراف میں سے ہیں۔ چونکہ عربی کے اندر اور عرب شریف کے اندر شریف سید کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ خون رسول کے لیے سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا کب پتہ چلا؟ تو فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو غیب سے ندا آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور پھر آپ سب سے زیادہ سخی اور صاحب ورع اور تقوی تھے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے اور بہت بڑے محدث تھے، اور تقلید کے حوالے سے آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ مقلد تھے۔ شادیاں آپ نے کئی فرمائی اور اللہ پاک نے اولاد سے بھی نوازا، تقریباً 49 آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے 20 بچے تھے اور باقی ساری اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن رات میں 1000 مرتبہ 1000 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کرتے تھے، اور جس مقام پر مدرسہ قادریہ میں آپ کا روضہ شریف ہے جو کہ زیارت گاہ خاص و عام ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ شریف کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس مقام پر آپ نے 70,000 مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے۔ 70,000 مرتبہ جہاں آپ کا جو ہے وہ روضہ شریف ہے۔ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے اور فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ظہر تا عصر جو ہے وہ قرآن کریم کو قراءت کے طور پر یعنی تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھاتے تھے۔ تو اصل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرے، اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ لوگوں کو تلفظ بھی ٹھیک کرائے کہ حا کہاں سے نکلتی ہے، ہا کہاں سے نکلتی ہے، حمزہ کہاں سے نکلتی ہے اور خا کہاں سے نکلتی ہے۔ تو آپ اتنے بڑے
عالم، محدث، صاحب ورع و تقوی، مادر ذات، ولی، اور اس کے باوجود جو ہے آپ ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ مسلمانوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں 400 علماء بیک وقت بیٹھے رہتے تھے، اور وہ دوات اور قلم لے کر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ بولتے رہتے تھے اور وہ لکھتے رہتے تھے، اور باقاعدہ آپ فتاوی نویسی فرماتے تھے۔ آج کے زمانے میں جس کو ہم مفتی کہتے ہیں، کہ جو بھی قوم کو مسائل پیش آتے تو آپ اس میں فتاوی نفیسی کرتے تھے۔ ویسے تو تقریباً اس امت کے اندر جتنے علماء، اولیاء اور بزرگان دین ہیں، انہوں نے آپ کے دسترخوان علم سے کچھ نہ کچھ فیض پایا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ نے چند کتابیں بھی تعریر فرمائی ہیں، اور باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے انما بعثت معلما، اس کا آپ نے ساری زندگی خوب لطف اٹھایا ہے۔ ایک کم 90 سال عمر شریف جو ہے وہ پائی ہے، اور یہاں تک بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وضو سے جو ہے وہ نماز فجر کی ادائیگی کرتے تھے، یعنی عشاء کے وضو سے نماز فجر کی ادائیگی کرتے تھے۔ رات بھر کے نمازی تھے اور دن بھر کے معلم تھے، اور پھر ظہر کے بعد بھی قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ جو 5ویں صدی ہے ہجری کے اعتبار سے، اس کے اندر روافض اور شیعوں کا بڑا زور تھا، اور آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کا علم بلند کیا، اور روافض کو اور شیعوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں تو امریکہ میں ایک بیٹھا مرتد چیخ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاذ اللہ اس کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور کہیں پاکستان کے اندر بیٹھے شیعہ نام تک نہیں لیتے۔ یعنی میں نے اپنے جتنے کاسٹ میں یا پروگراموں کے اندر میں نے بات کی شیعہ حضرات سے اس حوالے سے، تو کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، اور آپ جو ہے سب سے بڑے قاطع رافضیت و ناسبیت و خارجیت تھے۔ بغداد شریف کے اندر جو آج صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے، حضرات شیخین کریمین کا نام لیا جا رہا ہے، یہ اصل میں قربانی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ وگرنہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ بغداد کے اندر رافضی خلفاء اور رافضی حکومتیں قائم ہوئیں، اور انہوں نے سنیوں کو جو ہے یہ دبانے کی کوشش کی، تو آپ نے عراق کے اندر جو ہے یہ صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیعہ برادری جو ہے نہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، نہ اہتمام کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کا وہ کرتی ہے، ذکر کرتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اللہ کو ایسا یاد کیا کہ نبی کی حدیث پڑھا کر نمازوں میں قرآن کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو آج گلی محلے کوچے میں جو ہے وہ عام کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات جو اصل میں تعلیمات نبوی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔